لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى آخر الآية. صدق اللہ مولانا العظیم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم خانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا باوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وخلیلنا وشفیعنا وامامنا ومولانا محمد المصطفى واحمد المجتبى وبارک وسلم. محبت سے، عظمت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد مبارک وسلم. الحمدللہ آج جو ہے ہم بہت مبارک مجلس میں بیٹھے. کوئی بھی مجلس چھوٹی نہیں. دین کی جو بھی مجلس ہو، ایک بھی ہو، دو ہو، تین ہو، کوئی چھوٹی مجلس نہیں. اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے. تو یہ ہماری مجلس ہے، یہ قربانی کے متعلق ہے. اب یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ حج کا مہینہ. اور حج کس کو کہتے ہیں؟ دیوانہ کو کہتے ہیں. حج دیوانہ نے دیکھا نا کسی جو پاگل ہو جاتا ہے، وہ کیسا ادھر سے ادھر بھاگتا ہے. جیسا کہ ہم نے بھی دیکھا ہو کہ بھائی کسی انسان کا کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے تو کسے ادھر سے بھاگتا ہے، کبھی اس کے پاس، کبھی ادھر اس کے پاس، کبھی اس کے پاس. حج کے اندر بھی آج جو ہے ابھی حرم کے اندر دیکھو، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، کوئی جو ہے صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی جو ہے مدینہ سے مکہ آ رہا ہے، کوئی مکہ سے مدینہ جا رہا ہے. ابھی تو حج کے 5 دن بڑے مبارک ہیں. اور یہ حج کے مہینے کے اندر یہ 10 دن کے جو روزے ہیں نا، اس کا ثواب 1 سال کے برابر ہے. اگر کوئی 10 دن کے اندر روزے رکھ لے، اس کی فضیلت. اور اس کی راتیں کتنی بڑی ہیں. اس 10 دن کی جو ہے حج کی مہینے کی جو راتیں ہیں وہ شب قدر کے برابر ہے. اگر کوئی اس کے اندر عبادت کرے گا وہ تو جو ہے لیلۃ القدر کے برابر اس کا جو ہے ثواب لکھا جاتا ہے. اتنا ثواب اس کو ملتا ہے.
جب بھی جو ہے قربانی کا نام آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، حضرت ہاجرہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ قربانی دی ہے۔ جس انسان کا جو ہے نام ہوتا ہے نا، اس نے قربانی دی ہوتی۔ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر قربانی کے بغیر نہیں جیتا۔ جو ہے چھوٹے سے چھوٹا اگر کوئی چائے لے کر بیٹھا ہے تو صبح جلدی اٹھے گا، وہ جو ہے دودھ لے کر آئے گا، پھر چائے بنائے گا، لوگوں کو دے گا۔ قربانی ہر ایک کی اپنے اپنے اعتبار سے قربانی ہے، لیکن دین کے اعتبار سے اگر کوئی قربانی دے گا، اللہ کہتے ہیں رہتی دنیا تک اس کا نام میں نام لکھ لوں گا۔ من طلب العلا سحیر اللیالی، کہ جو شخص جتنا بڑا مقام چاہتا ہے اس کو اتنی بڑی قربانی دینی ہوگی، جو جتنا بڑا مقام چاہتا ہے اس کو اتنی بڑی قربانی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو قربانی دیتے گئے اور اللہ کو جو ہے پسند آتا گیا۔ اللہ نے کہا میں بھی اس کو آزماؤں، کیونکہ مجھے وہ قربانی پر کھڑا اتر رہا ہے، میں بھی اس کو نوازتا جاؤں اور اس پر قربانی دیتا جاؤں۔ آپ دیکھو پہلے خود کی قربانی، ان کے جو ہے واقعات، ان کی سیرت پڑھے۔ آج ہم کو جو ہے کوئی پوچھا جائے حضرت ابراہیم کی سیرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ہمارے نوجوانوں کو اور ہم کو تو پتہ ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق پوچھا جائے کہاں پیدا ہوئے تھے، نہیں پتہ۔ حضرت ابراہیم اتنا پتہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب پر ہوئی، تو بہت بات کی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے قریب پیدا ہوئے، جو ایک عرب کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں پیدا ہوئے، پھر وہاں سے مصر آئے، مصر کے بعد فلسطین آئے، فلسطین کے بعد کعبۃ اللہ کو آباد کیا۔ یعنی ان کی پوری زندگی سفر میں گزری اور دین کی خدمت کے لیے بیوی کو چھوڑا، بیٹے کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، جو ہے ساری خواہشات کو چھوڑا، تب حضرت ابراہیم اتنے بڑے مقام پر پہنچے۔ اور ان کا اللہ نے کیسا مقام دیا، ملت ابیکم ابراہیم، اور اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ان کی نسل کے اندر صرف ایک ہی نبی، حضرت ابراہیم کی جو ہے بطن سے، پیٹ سے 2 اولاد ہوئی، ان کے جو ہے خاندان سے 2، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ تو اسحاق کی نسل سے صرف کون چلا، پوری جو ہے بنی اسرائیل چلی، پورا جو ہے آپ دیکھیں انبیاء جتنی بھی آئے حضرت اسحاق کی جو ہے نسل سے آئے، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے صرف بولو ایک ہمارا پیارا لوتا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اتنا بڑا مقام، لیکن قربانی تو دیکھیں آپ، جب حج کا مہینہ آتا ہے تو یہ حج کا مہینہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ، مروہ سے صفا یہ دوڑی تھی۔ تو اللہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں اگر تم کوئی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، بڑا مقام چاہتے ہو، تو ادھر سے ادھر ہاتھ مارو، پاؤں مارو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے جوڑو، سارے مسائل حل۔ صفا مروہ دیکھتے ہیں آپ جو ہے جو بھی حج میں جاتا ہے، جو بھی عمرہ میں گیا وہ دیکھا ہوگا کہ اس کو جو ہے صفا مروہ پر ایک جو ہے گرین لائٹ ہوتی ہے، تھوڑا دوڑنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ حضرت ہاجرہ کی یاد میں۔ اللہ نے کہا اے ہاجرہ تیرا یہ چلنا مجھے اتنا پسند آیا، تیرا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک جو بھی انسان ہو، جو بھی اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ فرما بردار ہو، چاہے گنہگار ہو، کوئی بھی ہو، اس کو آنا ہو، یہ جو چل کو دوڑ کر آنا پڑے گا تو ہی اس کی جو ہے یہ صفا مروہ قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پرکشش زندگی، حالات والی زندگی ہے۔ ان کی 2 بیوی تھی، ایک کا نام جو ہے ہاجرہ تھا اور ایک کا نام سارہ تھا۔ تو پہلے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، حضرت ابراہیم اولاد نہیں ہوتی تھی، ایک لڑکا راستے سے جا رہا تھا، تو اس کو دیکھ کر حضرت ابراہیم کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پیارے رب مجھے بھی ایک نیک اولاد عطا فرما۔ جب یہ الفاظ سنے تو حضرت جو ہے سارہ کے جو ہے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میں جو ہے ان کو اجازت دے دوں، آپ دوسری شادی کر لے، وہاں سے انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ تو حضرت سارہ نے خود نے کہا کہ حضرت ہاجرہ سے کیوں نہ کر لے، کیونکہ یہ تو جو ہے آپ کو ہدیے میں آئی تھی، ہدیے میں دی گئی تھی۔
تو حضرت ہاجرہ سے جب جو ہے شادی ہوئی اور ان کے پیٹ سے بچہ ہوا حضرت اسماعیل، جب جیسا ہی پیدا ہوا تو پتہ چل گیا اس کی پیشانی سے نور محمدی چمک رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضحو، قربانی کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو جو ہے کہنے لگے قربانی کیا چیز، کیا بلا کا نام ہے، کیونکہ صحابہ تو پہلے سے ہی جانی مالی سب قربانی دیتے آ رہے تھے، یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ جو ہے قربانی یہ ہے کہ تمہارے ابا، ان کا ایک حضرت کون، ابراہیم علیہ السلام، ذرا زور سے بولو کون، تاکہ معلوم چلے ہمیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے، طریقہ ہے، سنت ہے۔ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہا، وہ خود کہنا کہ ہمارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور دوسری ایک بڑی بات ان کی سیرت سے سبق ملے ہمارے نوجوان، وہ خاص طور سے سنیں، میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں۔ قرآن ان کی ایک صفت بیان کرتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سچے اور پکے نبی تھے۔ اور سچا کس کو کہتے ہیں؟ سچا وہ جو ہے بات سے بھی سچا اور کردار سے، معاملات سے بھی سچا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھا جائے تو بات میں سچے تو معاملات میں گڑبڑی، معاملات میں سچے تو بات میں جو ہے لوچے، اور کیا ہے اعتبار ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو معاملات میں بھی سچا ہونا۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اس کو کہا جاتا ہے جو بات میں بھی سچا ہو اور معاملات میں بھی سچا ہو۔ جب دونوں چیز ہوگی اس کو کہتے ہیں صدیق، انتہائی سچا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا قربانی کیا ہے، صحابہ نے پوچھا یہ قربانی کیا بلا ہے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا حضرت ابراہیم کا جو ہے طریقہ ہے، وہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج تو ہمیں صرف جانور کی قربانی دینی ہے اور ہمیں امت کو بتانا ہے، اور اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں اور آپ کو بتانا ہے، اگر آج جو ہے جانور کی قربانی ہے، کل اگر دین کو ہماری ضرورت پڑے تو جو ہے اس کے لیے بھی تیار ہونا ہے۔ کیا ہے، آج تو جانور قربان ہو رہا ہے، جانور قربان کے جو ہے اللہ بتا رہے کہ اگر دین کی ضرورت پڑے دین کے لیے تو آپ بھی قربان ہو جاؤ۔ ہے واقعات موجود ہے، آپ ذرا دھیان سے سنیں، ایک واقعہ جو ہے ہمارے دل کے ایمان کو جو ہے تازہ کر دے گا۔ حضرت یافی یمنی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ بغداد کی سخت گرمی تھی، میں نے یہ 3 دن پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا مولانا خلیل صاحب کی مجلس کے اندر۔ حضرت یافی یمنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہاں سخت گرمی تھی، اور جو ہے ایک لولا لنگڑا شخص جو ہے وہاں سے بارش سے حضرت نے دیکھا کہ ایک آ رہا ہے، تو اس کو بلایا، ارے بھائی تو اتنی سخت گرمی کے اندر کہاں جا رہا ہے؟ احرام باندھ کر کہا کہ میں تو جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ اتنی گرمی ہے، ابھی تو 4 مہینے باقی ہے، ابھی سفر تیرا بہت دور ہے، 2 روٹی کھا لے، 2 دن آرام کر لے، اس کے بعد تو چلے جانا، ابھی سے کیا ضرورت ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میں کسی کا محتاج ہونا نہیں چاہتا، میں تو جو ہے اللہ کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ کے لیے جو ہے اپنے آپ کی قربانی دوں گا، مجھے جو نہ کسی کی پیسے کی ضرورت ہے نہ کسی کی سواری کی ضرورت ہے، یہ کہا۔ تو حضرت یافی یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو بھائی تو جو ہے کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا، کچھ نہیں کرے گا، ایک کام کر، میرے پاس 2 سواری ہے، ایک سواری پر تو بیٹھ جانا، دوسری سواری پر جو ہے میرا آقا اور میں چلا جاؤں گا۔ حضرت یافی یمنی نے کہا، تو کیا کہا اس لولے لنگڑے شخص نے، اتنا پیارا جواب دیا، کہا کہ بتاؤ جس کا آقا ناراض ہو اس کا سواری پر بیٹھنا جا بیٹھ کر جانا بہتر ہے یا اس کا گھسٹ کر جانا بہتر ہے؟ بتاؤ جس کا آقا ناراض ہو
اس کا سواری پر بیٹھ کر جانا بہتر ہے یا اس کا گھسٹ گھسٹ کر جانا جو ہے بہتر ہے؟ آج ہم دیکھیں کہ ہم نے ہمارے رب کو کتنا ناراض کیا ہے۔ ہم صبح بھی گناہ کرتے، شام بھی گناہ کرتے، لیکن جب بستر پر بیٹھتے ہیں، جب سونے کی تیاری ہوتی ہے، ہم کبھی سوچتے ہیں پورا دن کہ ہم نے یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، ہم نے ہمارے رب کو کتنا ناراض کیا، آج ہم نے ہمارے رب کو کتنا راضی کیا۔ اپنا محاسبہ کرے، سوچے کہ میں اپنے آج جو ہے میرا کل کا دن اور آج کا دن میں کوئی فرق ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے ایمان اور غیر ایمان والا دونوں برابر ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ کوئی نہیں ہمارا، ہم صبح ہوتی ہے ہماری شام ہوتی ہے، ایسے ہی زندگی گزر رہی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہماری عمر ایسے ہی، ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، ہمارے لوگ بیٹھے یہاں کی کتنے، ہم دیکھیں کہ بھائی میری زندگی کے اندر میں 5 ٹائم کی نماز ہے کہ نہیں۔ رات میں ہم سو رہے ہیں تو رات میں بستر پر جو ہے جانے سے پہلے یہ ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ میں نے کتنی نمازیں پڑھی، آج میں نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا، آج میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، ہمارے دل میں خیال آتا ہے نہیں۔ اور وہ غلام کیا کہہ رہا ہے کہ جس کا آقا ناراض ہو اس کا جو ہے سواری پر جانا بہتر ہے، یہ سب گھسٹ گھسٹ کر جانا بہتر ہے۔ یہ الفاظ کہے ان کا دل ہل گیا اور کہا کہ یہ تو جو ہے اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ عجیب ہے۔ اور وہ تو چلا گیا، لولا بھی ہے لنگڑا بھی ہے، جب کعبۃ اللہ آیا وہاں پہنچا، حج بھی کی، وہاں پر اس نے صفا مروہ کی سعی بھی کی، اور جو ہے اس نے جو ہے عمرہ بھی کر لیا۔ جب حج کا آخری جو ہے ایک عمل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ قربانی۔ جب قربانی کرنے کا ٹائم آیا تو دیکھا کہ بڑا مجمع عرفات کے اندر موجود ہے، اور حضرت یافی یمنی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور لوگ مجمع کے اندر جو ہے ایک آدمی دعا کروا رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے جو ہے آمین کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ پوچھی، وہ کون ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت یافی یمنی نے کہا کہ میں خود جا کر جو ہے میں بھی شریک ہو جاؤں، اتنا بڑا کوئی جو ہے مجمع کے اندر یہ دعا کروا رہا ہے، ہم بھی شریک ہو جائے، اللہ ہماری بھی سن لے۔ جیسے ہی وہ مجمع میں پہنچا، ارے وہ آدمی وہاں موجود تھا جو لونگلا تھا، لنگڑا تھا، لاچار تھا، اور اللہ سے کہہ رہا تھا، اے اللہ میں تو جو ہے اب میرے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، لوگوں کے پاس قربانی کے جانور ہے، وہ قربانی کا جانور جو ہے ادا کریں گے اور قربانی ذبح کریں گے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، اے اللہ میں اپنی جان کی قربانی دے رہا ہوں۔ یہی الفاظ کہے اس کی روح قبض ہو گئی۔ بتاؤ کیسے کیسے جو ہے موجود دنیا کے اندر تھے اور گزر گئے۔ تو آج کیا ہے، یہی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ان کا جو ہے درد بھرا امتحان میں ان کی زندگی گزری، تو یہ ہمیں بتا رہے کہ امتحان آئے تو گھبرانا نہیں ہے، مشکلات آئے تو گھبرانا نہیں ہے۔ یہ ہے آج ہم دیکھیں کہ ہم پر تھوڑی سی جو ہے مشقت آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں، اور ہم کیا ہے ایسے الفاظ بولتے ہیں، اللہ نے مجھ پر ہی مصیبت ڈالی ایسی، اور کوئی پر ڈالتا ہی نہیں اللہ، ایسے الفاظ بول دیتے ہیں، اور ایسے الفاظ بولنے سے ہمارا ایمان بھی کبھی نکل جاتا ہے، اسی لیے احتیاط کریں۔ تو بات یہ ہے کہ قربانی اگر جو ہے صرف جانور کی نہیں ہے، قربانی یہ ہے کہ ہمارے اندر ہماری انانیت مٹ جائے، میں کچھ نہیں، سب کچھ میرے اللہ کا، میرے پاس میں نعمت ہے وہ میری نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی، مال میرا نہیں ہے میرے اللہ کا ہے، میرے پاس جو ہے جو نعمتیں ہیں، گھر میں میرے کاروبار ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میری اولاد، وہ میرا کچھ نہیں، وہ سب کچھ اللہ کا، ایک دن مجھے جواب دینا ہے۔ یہ ہے قربانی۔ قربانی صرف جانور کی نہیں ہے۔ پھر آگے صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی قربانی کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ قربانی کرنے پر ہمیں ملے گا کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ یہ کہا کہ قربانی کا جانور جو بھی قربان کرے گا، ابھی تو قربانی کے جانور کا خون زمین پر نہیں گرے گا، اس سے پہلے اس جانور کو اللہ قبول کر لیں گے اور اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ ابھی کا قربانی کا جانور کا خون تو بعد میں گرے گا، پہلے جو ہے اللہ قبول کرے گا، اس کی بخشش کر دے گا۔ بتاؤ کون بخشش نہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے میری بخشش ہو جائے۔ آپ کسی بھی پاس چلے جاؤ، ایک گنہگار سے گنہگار آدمی، ایک جو ہے
اللہ والوں کے پاس بھی جو ہے جس کی آخری عمر کیا کہے گا، وہی کہے گا میری مغفرت فرما دے. تو یہ اتنا آسان عمل ہے، ہم کیا ہے مغفرت چاہ لیں. اور دوسری بات حدیث کے اندر ہے، پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صحابہ متوجہ تھے، ایک دم جو ہے سامنے تھے. کہا کہ لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں اس تمام ایک ایک بال پر جو ہے اللہ نیکیاں رکھے گا، اور ایک ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے. کیا ہم قربانی کا جانور ہوتا ہے، ہم جو ہے ابھی بکرے کے جو ہے یہاں پر پیٹھ پر جتنے بال ہم گن سکتے نہیں، کوئی مشین بھی نہیں گن سکتی ہے، کروڑوں اس سے زیادہ بھی جو ہے بال ہوتے ہیں. تو ایک ایک بال پر ایک ایک نیکی، اتنا بڑا ثواب ہے. یہ نیکیوں کو جو ہے کمانے کا جو ہے بھی موسم ہے، کما لے. ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، ابھی جو ہے نیکیوں کمانے کا موسم ہے. حج جو ہے روزے بھی رکھے، حاجیوں کی طرح جو ہے ہم کیا ہے نقل بھی مارے کہ ہے اللہ ہمیں بھی تو حج پر بلا سکتا ہے. ہمارے پاس حیثیت کچھ نہیں، کہ اللہ کے دربار کے یہاں پیسوں والوں کی جو ہے حج نہیں ہوتی، نصیب والوں کی ہوتی. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو حج پر بلاتا ہے. تو بات کیا چل رہی تھی؟ یہ بات چل رہی کہ ہر بار کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نیکی دے گا، اور نیکی ایسی دے گا کہ ہم یہ تو دنیا کی نیکی ہے، ہم 1-2 نیکی، وہ تو اللہ کے دربار کے اندر نیکی کا کیا وزن ہوگا ہمیں پتہ نہیں، صرف ہم اندازہ لگا رہے ہیں. اس لیے قربانی کے جانور کو بوجھ نہ سمجھے. قانون شریعت پر وہی عمل کرتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اور قربانی کا جانور کون کرتا ہے، قربانی کو ذبح کون کرتا ہے؟ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے. ہم یہ جو ہے قربانی کا جانور ہم بوجھ نہ سمجھا رہے منڈی سے لانا ہے، لا کر پھر قربانی کرنا ہے. نہیں، ہم شکر ماننا چاہیے، اللہ تو نے مجھے توفیق دی، یہ توفیق مجھ سے چھین مت لینا. قربانی کا بار بار مجھے جو ہے کرواتے رہنا، یہ توفیق میری اللہ کی طرف سے. اللہ جو ہے کسی سے بھی کروا لیتا ہے، چھین لے گا، لیکن کیا بوجھ نہ سمجھے. خوشی خوشی جو ہے اللہ کے حکم پر عمل کرے. حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا؟ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر خواب کے اندر میں اللہ کا حکم کو دیکھ لیتا ہوں تو میں سج کر دکھاتا ہوں. آپ جاگتے ہوئے اللہ کے حکم کو سج کر دکھاؤ. اللہ کا ایک حکم ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کہتے تھے کہ جو ہے دین کس کا نام ہے؟ تقاضے کا نام. ابھی کیا تقاضا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے ابھی کہ ہم قربانی کریں. 3 تقاضوں کا نام ہے. یہ کیا ہے؟ حالات کے اعتبار سے جو تقاضا ہو اس پر عمل کرے، اس کا نام ہے دین. آسان ہے. آج ہم کیا ہے منڈی کے اندر ہم جاتے ہیں، وہ آخری سنیچر کے جب ہم خرید جو ہے لینے جاتے اور گھسیٹ کر لاتے ہیں اور پھر اس کو باندھ دیتے. اور ایسے ہی جو ہے صبح کے اندر تو ہے گرنے سے پہلے ہم بھی گر جاتے اور اس کو گرا دیتے ہیں. ایسے ہی جو ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، کتنے نہیں پڑھتے ہیں، اور ایسے ہی جانور کو جو ہے ذبح کر دیتے ہیں. نہیں، خوشی خوشی جو ہے قربانی کے جانور کو جو ہے آپ کیے کرے، حکم کو بجا لائے. اللہ کے حکم کو جو ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ہمارا قاری عبدالرشید صاحب فرماتے تھے، ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ ایک آدمی آیا، قربانی کا جو 1 دن باقی ہے، ایک جو ہے بکرے کا کان بھی کٹا ہے اور جو ہے پاؤں بھی غائب ہے، پاؤں بھی لولا لنگڑا ہے، ہاتھ میں لے کر آیا. حضرت یہ قربانی چلے گی؟ بولے یہاں نہیں چلتی گی، وہاں کیا چلے گی؟ یہاں چلنی چاہیے نا. تو قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ جانور صحیح سالم ہو، کوئی جگہ سے اس کو جو ہے زخم نہ ہوا ہو، وہ 1 سال کا ہو قربانی کا جانور. اگر جو ہے 6 مہینے کا ہو اور ایسا ہو جو 1 سال کے برابر لگتا ہو، ایسا موٹا تازہ ہو. اور یوں فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانور کو جو ہے موٹا تازہ کرو، اس کو فربا کرو، موٹا کرو. ایک واقعہ موجود ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں
وہ کہتے تھے کہ جیسے ہی عید جاتی تھی، عید جانے کے بعد میں جو ہے ایک بچھڑا لے کر آتا تھا بڑا، اور لا کر جو ہے اس کو خوب کھلاتا تھا، اس کو خوب پلاتا تھا، پانی بھی، کھانا بھی، چارہ بھی۔ اور حضرت کے ساتھ اس کا جو ہے اتنا جو ہے لگاؤ ہو گیا تھا، اس کو اتنی انسیت ہو گئی تھی کہ حضرت جب پڑھانے جاتے تھے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین احمد مدنی، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بچھڑا ساتھ میں جو ہے کلاس میں آتا تھا اور ساتھ میں بیٹھتا تھا، حضرت کے ساتھ آتا تھا، حضرت کے ساتھ جاتا تھا۔ پھر کیا ہے، جیسے ہی اس کی جو ہے وقت قربانی کا قریب وقت آتا تھا تو حضرت کیا کرتے تھے، جلیبی اور جو ہے بڑا جو ہے دودھ، اتنا بہترین، اتنا بڑا جو ہے بالٹی بھر کر اس کو کھلاتے تھے۔ اور اس کو جو ہے جلیبی، آج تو ہمیں جلیبی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیا جلیبی کھلاتے تھے بھر بھر کر، اور خوب جو ہے اس کو موٹا تازہ کرتے تھے۔ اور جب قربانی کا دن آتا تو خود جو ہے جانور کو ذبح بھی کرتے تھے اور آنکھ میں سے آنسو بھی آتے تھے۔ یہ قربانی کے جانور جو ہے روتا تھا، ان سے بھی جو ہے خود جانور بھی روتا تھا اور وہ خود بھی روتے تھے، جانور کو ذبح کرتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے چھری کو چلاتے تھے اور وہ روتے تھے۔ ہمارا بھی جو ہے ایسا ہو، جانور سے پیار کرے، اس سے محبت کرے، کل قیامت کے دن وہ گواہی دے گا کہ اس نے مجھے کھلایا بھی تھا، اس نے مجھے پلایا بھی تھا، اچھے سے اچھا کھلائے، اچھے سے اچھا پلائے۔ یہ سمجھے کہ بھائی جو ہے میرا ایک جو ہے آخرت کا حصہ ہے، یہ مت سمجھے کہ جو ہے میں پلا رہا ہوں تو کیا ہوگا کہ بھائی میرے جو ہے پیسے جا رہے، نہیں، آپ جتنا خرچ کرو گے، جتنا وہ موٹا تازہ ہوگا، اتنا ثواب آپ کو ملے گا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم قربانی کے جانور کو اچھی طرح ذبح کریں جو ہے، اور جو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم قربانی کا جانور جب لے جائیں تو گھسیٹ کر نہ لے جائیں، اس کو آہستہ سے کو پانی پلائے، آرام سے قربانی کرے، اس کو تکلیف نہ ہو، اس طرح قربانی کا جانور جو ہے ذبح کرے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو یاد کرے، ان کی سیرت کو پڑھے، اور جو ہے ایسا نہ سمجھے کہ بھئی یہ قربانی کا جانور ہمیں ذبح کر لیا بس اب کچھ نہیں، اس کے بعد نہیں، تقسیم بڑی چیز ہے، 3 حصے کرنے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ یہاں لوگ گڑبڑی کرتے ہیں، قربانی کا جانور تو لے کر آتے ہیں، لیکن کیا بعد میں جب ذبح کرنے کا موقع آتا ہے ذبح کر لیتے ہیں، اس کے بعد غریبوں کو حصہ دیتے ہی نہیں۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھو، ایک حصہ رشتہ داروں کو دو، اور ایک حصہ جو ہے غریبوں کے اندر تقسیم کرو۔ ابھی کی واقعہ بتا رہا ہوں، ایک مولانا پاس بیٹھنا ہوا، وہ کہہ رہے ہیں مولانا میں ایک جو ہے بیان کے لیے گیا تھا بروڈا کے بیان کے بعد وہاں میں گھر پر گیا قربانی کے 3 دن پہلے، اور 3 دن پہلے وہاں گیا تو کہا کہ مولانا آپ بہت خوش نصیب ہے۔ اور کیوں بھائی؟ کہا کہ یہ تو گزشتہ سال قربانی کا جانور کا جو ہے ابھی گوشت موجود ہے۔ اللہ، تو پھر اس کو پوچھا کہ بھائی یہ خوش نصیبی کی بات کیا ہے، پہلے تو نے جو ہے غریبوں کو حصہ دیا؟ کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ قربانی کا جانور کا جو ہے مجھے غریبوں کو دینا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ امت کا یہ حالت ہے کہ پتہ ہے، واجب ہے حصہ دینا، واجب، اور واجب فرض کے برابر ہے، اس کا نیچے والا درجہ ہے، پہلا فرض اس کے بعد واجب، تو واجب کے برابر ہے، اور نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا، اللہ کے یہاں اس پکڑ ہوگی کہ بھائی یہ جانور ہی تمہارے تھوڑی تھے، یہ جانور تو جو ہے ہمارے تھے، کہ تم کیا سمجھ رہے ہو قربانی کا جانور ہمارا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو تکلیف ہوئی، آج دیکھو اگر ہمارے بیٹے کی اگر قربانی دینی ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ تو اللہ نے جو ہے کتنی آسانیاں فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو ہے آنکھ سے بھی جو ہے چھٹکارا دیا، بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو ہے چھری، بچے کی گردن پر چھری چلنے سے بھی بچایا، اور امتحانات سے بھی بچا لیا۔ تو ہم کیا امتحان دیتے جائیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی بیوی حضرت ہاجرہ ہمیں سبق دے رہی ہے، کیا امت کو، کہ جب مجھے اپنے مقصد کے اندر کام کرنا تھا، وہ ادھر سے ادھر اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، ادھر ادھر پانی تلاش کر رہی تھی، تو یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے حضرت ہاجرہ کہ اگر تم مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو
تو جو ہے ایک دم اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کو پکڑ لو، اللہ کے سامنے مانگو، اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ لو، اللہ کے سامنے رہو کہ اللہ میرے مقصد ہے، مجھے تو کامیابی عطا فرما۔ اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اتنی بڑی مصیبت کو اللہ نے جو ہے کٹکے کے اندر اللہ نے حل کر دیا اور رہتی دنیا تک بتا دیا کہ جو ہے یہ سب کرنے والا میں ہوں۔ تو ہم بھی جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی سیرت سے پہلا سبق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سچے تھے، تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سیرت کو اپنائیں۔ ان کی سیرت کے اندر کیا ہے؟ سچائی۔ کاروبار میں ہم جھوٹ نہ بولے، آپس میں بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، معاملات کرے جو ہے والدین سے بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، رشتہ داروں سے بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، گھراکوں کے ساتھ جہاں بھی ہو جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 2، حضرت جو ابھی جو جانور کی قربانی ہے تو ہمیں بتانا ہے، جب بھی ہم کو ضرورت پڑے دین کے اندر قربانی کی ضرورت پڑے، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے ہم قربانی دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور کا گوشت کھائے اس پر بھی ثواب ہے، بعض کے جو ہے بازو میں ہمارے اڑوس پڑوس کو بھی دیکھ لے، کوئی غریب ہو تو اس کو کھانا کھلائے، وہ بیچارے ہمارے جو ہے انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر آنکھ بند کر لے اور جو ہے ہم ذکر وغیرہ کر لیتے ہیں۔ اپنی گردن کو جھکا لے، جو ہے دائیں طرف اپنی گردن کو جھکائے اور تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ابھی ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کر کے ایک مرتبہ سوچے، ایک دن ایسا آنے والا ہے ہماری آنکھ جو ہے بند کر دی جائے گی۔ ابھی تو ہم خود آنکھ بند کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ ایک وقت آنے والا ہے ہماری آنکھیں خود بند کرا دی جائے گی، ہم بند نہیں کریں گے، لوگ ہماری آنکھوں کو بند کر دیں گے۔ اور ایک جو ہے قبر کے اندر نہ کوئی اجالا ہوگا نہ کوئی روشنی ہوگی، وہاں تو ہمارے اعمال ہمارے جو ہے روشنی بنیں گے۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں جو ہے ہماری قبر کو جو ہے روشن کر دے، لیکن کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جو ہے مسلمانوں پر جو بھی ہوتی ہے غیروں پر بھی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے محروم وہ رہتا ہے جو ہدایت کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کی بگڑی کو بنا دے۔ ہم اللہ سے دعا کرے اللہ میری بگڑی کو آج تو بنا کر ہی چھوڑ دیجئے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ یہ سوچے اپنے دل کے اندر، یہ سوچے کہ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جسم پر ابھی جو لباس ہے وہ اتار دیا جائے گا اور کفن پہنا دیا جائے گا۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ جو ہے بڑا تخت ہوگا اور ہمیں اس پر سلایا جائے گا اور کندھے دے کر ہمیں جو ہے لے جایا جائے گا۔ ابھی جو ہے لوگ ہمارے کندھوں پر ہاتھ اس لیے رکھتے ہیں
کہ ہم زندہ ہے، ایک وقت آنے والا ہے لوگ یہ کندھے پر جب ہاتھ رکھیں گے اس وقت یہ ہاتھ نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے یہ کندھے ہمیں کہاں پر قبرستان لے جایا جائے گا، وہیں پر دفنا دیا جائے گا۔ آپ سوچے تصور کرے، قبر کے اندر جو ہے کوئی اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے۔ یہاں دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں مکھی ہمیں کاٹ لیتی ہے تو ہمیں ہائے ہائے کرتے ہیں، اور جو ہے ہم درد روتے ہیں، لیکن وقت آنے والا ہے قبر کے اندر تو بڑے بڑے اژدہے ہوں گے، بڑے بڑے سانپ ہوں گے، اس وقت ہمیں جو ہے بڑے بڑے سانپ اور بڑے بچھو ہم کاٹیں گے تو ہم کیا کریں گے، اس وقت کیا حال ہوگا۔ اور لکھا ہوا ہے جو کتابوں میں کہ کیسے کیسے بڑے بڑے جو ہے اژدہے ہوں گے، وہ گدھے کی طرح بڑے بڑے اژدہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوگا، نہیں دیکھا ہوا ہوگا۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب قبر میں ہمیں لٹایا جائے گا، سلایا جائے گا، تو بڑی بڑی آنکھوں والے جو ہے فرشتے آئیں گے اور ہمیں پوچھیں گے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا میرے نوجوان، تو نے کہاں زندگی گزاری؟ کہا کہ میں نے تو اپنی زندگی کو یہاں گزارا۔ اگر اچھی طرح زندگی گزاری ہوگی تو جو ہے جواب کا دینا آسان ہو جائے گا، لیکن جو ہے جواب اس وقت بن نہیں پڑا، ہم نے کیا نہیں ہوگا تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وقت تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے قبر کی پہلی منزل ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم یہ یاد کرتے رہے کہ ایک وقت میرا آنے والا ہے، مجھے بھی موت آنے والی ہے اور مجھے بھی قبر میں سلایا جائے گا، مجھے بھی جو ہے لٹایا جائے گا، تو انسان جو ہے گناہوں سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، غیبت سے بچے گا، چوری سے بچے گا۔ سوچے کسی کو نہ دیکھے دنیا کے اندر کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس سے نہ دیکھے۔ قیامت کے دن ہمارے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کر آئے ہو؟ تم نے تو جو ہے نمازیں پڑھی، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی، اپنے لیے کبھی پڑھی؟ اس وقت جو ہے ہم کیا جواب دیں گے؟ جب ہمارے لیے پڑھی ہوگی، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے نماز پڑھی ہوگی، اس وقت ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اس لیے جو ہے ہم جو ہے یہ نہ سوچیں کہ جو ہے لوگ کیا کریں گے، لوگ کہیں گے تبھی ہم نماز پڑھیں گے۔ نہیں، ابھی آپ کہیں، یہاں پر کہے یا نہ کہے، لیکن کل قیامت کے دن جس کا جواب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیے، اپنے آنکھوں کو جو ہے اللہ کے سامنے طلب سچی چاہیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے طلب دکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا۔ تو یہ ہم بھی طلب دکھائے، اللہ کو طلب والا بندہ بڑا پسند ہے، سچے دل سے جو ہے معافی مانگ لے۔ یہ نہ سوچے کہ کل جو ہے میں نے گناہ کیا تھا تو اب میں جو ہے ابھی کیا کروں گا۔ نہیں، ابھی کا سوچے، ابھی جو ہے سچی پکی جو ہے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو گزرا ہوا وقت ہے اس کو بھی بہتر بنا دے گا، اور آئندہ وقت ہے اس کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ درست کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ۔ پڑھتے جائے جو ہے آج اب جو ہے ہم کو جھوٹ بولنا ہو تو شرم نہیں آتی، اللہ کے نام میں ہم شرماتے۔ اللہ
illallah 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 Allah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. میرے پیارے رب، ہم ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں دل کے نہایت گندے ہیں. ہماری دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنا بندہ بنا، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. میرے پیارے رب، یا اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں ہے. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ ہم کہاں جائیں گے میرے پیارے رب؟ کدھر جائیں گے؟ اگر آپ نے بھی ٹھکرا دیا تو کہاں جائیں گے؟ آپ کے در کے علاوہ تو ہمارا کوئی در نہیں ہے. کس سے مانگے؟ ہماری بگڑیوں کو آپ بنا دیجئے، اے اللہ بگڑی کو بنا دیجئے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سائل کسی دروازے پر جاتا ہے، جو ہے اللہ اللہ کہہ کر مانگتا ہے، وہ سائل بھی اسے جو ہے مانگنے والا کو بھی سامنے والا انسان دے دیتا ہے. میرے پیارے رب، ہم آپ کے دربار میں آ کر ہم آپ سے بھیک مانگ رہے، ہمیں بھی محروم نہ فرما، ہمیں بھی محروم نہ فرما. یا اللہ مبارک راتیں چل رہی، میرے پیارے رب یا اللہ آپ محروم نہ فرمائیے. یا اللہ آج ہماری بگڑی بنا کر چھوڑیے، یا اللہ ہماری قسمت کو بدل دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ یہی معاملہ، یہی ہمارے گناہ ہمارے ماں باپ کے سامنے ظاہر ہو جائے میرے پیارے رب. یا اللہ وہ ہمارے گھر جو ہے وہ ماں باپ ہمیں بھی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، ہمیں دمغا دیں گے کہ میرا بیٹا ہو کر ایسے کام کرتا ہے. میرے پیارے رب یا اللہ آپ تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والے. یا اللہ ہمارے عیبوں کو اللہ کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے مت کھولیے نا. میرے پیارے رب ہم بڑے گنہگار، ہم اقراری مجرم ہیں، لیکن میرے پیارے رب ایک امید آپ سے لگی ہوئی ہے، جو ہے آپ ٹوٹے دلوں کو کبھی جو ہے چھوڑتے نہیں ہیں. ٹوٹے دل والوں کے ساتھ آپ ہوتے ہیں، ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے. بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو تو کروڑ دے. اللہ آپ کے سامنے مانگ رہے، ٹوٹا دل آپ کے سامنے لے کر آئے. اللہ یہاں مجمع کے اندر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں گے. یا اللہ ہمارے ماں باپ ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے قدر نہیں، ہمیں قدر کرنے والا بنا دے. اے اللہ بڑی مشقتوں سے، بڑی تکلیفوں سے انہیں ہمیں پالا ہے، ہمیں بڑا کیا ہے اور ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. اے اللہ یہ سب ان کا صدقہ ہے. اے اللہ ان کی محنت کو قبول کر لیجئے. یا اللہ گناہ کرتے کرتے زندگیاں گزر گئی، ہمارے دل کے اندر یا اللہ گناہوں کا احساس تک ختم ہو چکا ہے. ہم جو ہے چٹکی کے اندر گناہ کر دیتے ہیں، آپ کو ناراض کر دیتے ہیں. راتوں کے اندر بند کمرے کے اندر بھی ہم نہیں شرماتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ دل کے اندر احساس ختم ہو گیا. ایک میرا رب
ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ میرے پیارے رب، یہ جو ہے یہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن کے اندر فرمایا ایسا سخت دل والے وہ تو جانوروں کی طرح ہوتے۔ اللہ ہمارا دل جو ہے سخت ہو چکا ہے، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ اے اللہ ہمارا دل بڑے سخت ہو گئے، ہمارا دل جو ہے نرم نہیں ہوتا۔ آپ دل کو نرم کر دیجئے، دل کے اندر محبت ڈال دیجئے، نرمی پیدا کر دیجئے، اچھے اخلاق اپنانے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اچھوں کے ساتھ بھی جو ہے اچھا معاملہ کرنے والا بنا، اور جو ہے برے کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے والا بنا۔ اللہ آپس میں ہمارے محبت ڈال دیجئے۔ اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ یا اللہ آپ کو پتا ہے، ایک مرتبہ جو ہے حاتم طائی کے پاس ایک بڑھیا مانگنے کے لیے آئے۔ اس نے کہا کہ ایک کٹورا بھر کر مجھے بوریا جو ہے چاول کا دے دیجئے، چھوٹا کٹورا بھر کر۔ تو کہا کہ جا ایک پورا بوریا بھر کر لے جا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت جو ہے اس نے تو آپ کے پاس صرف یہ چھوٹا کٹورا مانگا تھا، آپ نے پورا بوریا بھر کر کیوں دیا؟ کہا کہ اس نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا تھا، میں نے اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا۔ اے اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، اے اللہ ہم بڑے گنہگار، بڑے مجرم جو ہے ظاہر میں ہم نیک بنے پھرتے ہیں، لیکن ہمیں ہی پتہ ہے کہ ہمارے معاملات جو ہے جب تنہائی میں ہوتے ہیں ہم کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ ہماری جو ہے جلوت بھی جو ہے درست فرما، ہماری خلوت بھی درست فرما۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی بنا دیجئے، باطن بھی بنا دیجئے۔ اللہ ہماری مجلس کو قبول کر لیجئے۔ اللہ پیارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان مجمعوں کو قبول کر لے۔ یا اللہ ان تمام کی قربانی کو آسان کر دیجئے۔ اللہ حضرت ابراہیم نے ہمیں بتا دیا کہ جو ہے آپ اللہ کے حکم کو پورا کرو، اللہ جو ہے راستہ کھولے گا۔ اللہ ہم بھی جو ہے اللہ آپ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے، بلکہ آپ کی نافرمانی کرتے کرتے زندگی گزر گئی۔ اللہ ہمارے جو ہے پاؤں قبر تک پہنچ گئے، پھر بھی مولا گناہ کرتے شرماتے نہیں۔ اگر یہی گناہ جو ہے شیطان کے سامنے ظاہر ہو جائے تو وہ بھی شرما جاتا ہے۔ شیطان تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اختیار تو بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بندہ کر لیتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری قبروں کو جو ہے ہمارے مرحومین مرحومات کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ اس بستی کے اندر جو بھی مرحوم جو گزر چکے کہ مغفرت فرما۔ اے اللہ یہاں پر جتنے بھی مجھ سے محبت کرنے والے جو ہے مسجدوں سے محبت کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے، ان کی مغفرت فرما، ان کی جو ہے ان کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ جتنے حاضرین مجلس کی جو ہے جتنی بھی نیک جائز تمنا ان کی جو ہے نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ان کے دل کو نرم کر دے، ان کے جو ہے ہم کو تقوی نصیب فرما، طہارت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی محبت کا جام پلا دیجئے۔ اللہ اپنی محبت دلوں میں بھر دیجئے، انگ انگ روئیں روئیں ہڈی ہڈی بوٹی کے اندر اپنی محبت بھر دیجئے۔ اللہ فنا فی اللہ بقا باللہ راہ سلوک کی ساری منزلوں کو آسان فرما، دین پر چلنا آسان فرما۔ اللہ تیرے راستے میں نکلنے والا ہمیں بنا دے، بار بار ہمیں 3 دن 4 مہینے لگانے والا بنا دے، ہماری بستیوں کا ماحول آپس جو ہے دیندارے والا ماحول بنا دے۔ اے اللہ یہاں بستیوں کے اندر جو ہے عورتوں کے اندر بھی دین پیدا فرما، مردوں کے اندر بھی دین پیدا فرما۔ اللہ یہ ہماری مسجدوں کا آباد فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہے ہماری مجلس کو قبول فرما، ایک ایک شخص کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مجلس کو جو ہے تا دم قیامت یا اللہ اس مجلس کو جو ہے مجلس کا فیض پورا فرما۔ اللہ اس مجلس کو قبول کر لے، جو بھی غلطی کمی کوتاہیاں اور لغزش ہو گئی معاف فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔